وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی توجہ ہے جی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی بولا ہے تو سب پر لازم ہے، فرض ہے ہر کسی پر کہ وہ بولے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب میں ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کتاب اللہ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا و کائنات میں سب سے بہترین رہنمائی گائیڈنس وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پہنچائی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں دین کے اندر جو نئے شروع کر لیے جائیں. دین کے اندر، دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مباح ہے، سب جائز ہے، جس پر مرضی سواری کرو. اس کی کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ دعائیں پڑھ لو گے تو ثواب ہوگا. دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کر کے اپنے پاس سے شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دے گا تو وہ بدعت کہلاتا ہے. یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حدیث ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کریں. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر پڑھتے تھے. کیا ترتیب ہے یاد ہے جی؟ پھر سے سنیں، یہ بہت بڑا درس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درس کو اپنے ہر خطبہ میں دہراتے تھے. آپ کے سننے والے تو ڈائریکٹ سے سمجھ لیتے تھے. شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں. ترتیب سنیے گا. بدترین کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا شروع کیا جائے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام جو دین کے اندر شروع کیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے بعد پھر کوئی آپ علیہ السلام کثیراً طیباً واسعاً وسیعاً کثیراً جزیلا، رسول پاک علیہ السلام جو ہے پھر نصیحت فرماتے تھے. تو اب نصیحت سماعت فرمائیں. ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر، گزشتہ درس کے اندر سورہ فرقان کی چند آیات سے درس حاصل کیا تھا اور ہم نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ جو ہم سنیں گے اس پر ہم 100% عمل کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو میرے بھائی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کے ہر لفظ پر عمل کرے، 100% کرے. اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھے نہیں میرے بھائی مسلمان نوجوان ساتھی دوست سب سامعین و سامعات جو بعد میں بھی سنے، آدھے نہیں، آدھے منافق ہوتے تھے. نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی آپ پر آپ کے زمانے میں تھے وہ سب 100% تھے، آدھے نہیں تھے. یہ تقسیم آج ہو گئی ہے کہ میں پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوں. یہ تو چلو اپنے آپ کو کوئی لفظ نہیں نہ کہتا، وہ کہتا میں مذہبی مسلمان نہیں ہوں. بھئی مسلمان اور مذہبی مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سا فرق ہے؟ تو یہ ہم نے کر لیا ہوا ہے کہ نمازی مسلمان اور غیر نمازی مسلمان. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں. میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، لمبا چوڑا الحمدللہ حدیث کا ذخیرہ میں نے بھی پڑھا ہے،
کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ ملتا ہو کہ کسی صحابی نے کبھی نماز چھوڑی ہو، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی کبھی کسی صحابی نے. تو پھر آج ہم نے یہ رخصتیں کہاں سے نکال لی ہیں؟ جو چھوڑتے تھے نا وہ بالاتفاق منافق تھے، بالاتفاق وہ منافق تھے، اور صحابہ اس پر سمجھتے تھے کہ اس نے کفر کا عمل کیا ہے جس نے نماز چھوڑی. اس وجہ سے میرے ایمان والے بھائیوں، ہم پر سب پر فرض ہے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس میں جو بھی اللہ پاک کا حکم ہے وہ سب سینے سے لگانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے ہر لفظ پر عمل کرنا ہے. تو وہ تو الگ بات ہے کہ کوئی ہم سب انسانوں میں، مجھ سمیت ہمارے اندر کمیاں، ہم انسان جو ہیں اللہ پاک سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہم اثر نو قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جو پڑھتے جائیں، جو سنتے جائیں، اس پر عمل کریں. تو جی سب کا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنیے ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے، ٹاپک کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے. ٹائٹل رحمان کے بندے، موضوع کیا ہے؟ رحمان کے بندے. اللہ رب رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ تین صفتیں ہم نے گزشتہ درس میں سن لی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں. اس کا صرف ترجمہ سناؤں گا کیونکہ اس کا درس ہو گیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور کمزوروں اور منافقوں کی طرح نہیں چلتے. جو اصل انسان کی چال ہے، لیکن اس میں وقار ہونا چاہیے اور اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور دوسری صفت کہ کسی جاہل کے ساتھ بھی بات چیت ہو جائے نا تو ایمان والے بندے اس کے ساتھ بحثتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ منہ ماری نہیں کرتے. جب سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جہالت پر مبنی بات کر رہا ہے تو اس سے دامن چھڑاتے ہیں، اس سے جان بچاؤ اور نکلو وہاں سے. یعنی قالوا سلاما و سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں. جاہل سے مراد بتایا تھا میں نے کہ یہاں کم علم مراد نہیں، اس کو جاہل نہیں یہاں پر کہا گیا. یہاں جاہل اس شخص کو کہا گیا ہے جو حق بات، صحیح بات کو لینے کی کوشش نہیں کرتا، بس بحث برائے بحث کرتا ہے، جس کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، بس ایسے جہالت کرنا ہوتا ہے. اس کا جو کوا جو ہے وہ وائٹ ہی ہے، اس نے اپنی بات ہی منانی ہے، اس کے سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، بس وہ بحث کرتا ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ بات ختم کر دینی. اور تیسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. آج ہماری راتیں موبائلز پر تو گزرتی ہیں، فلمیں دیکھنے اور ڈرامے دیکھنے پر اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. بڑی ہم ٹائم نکال کر ڈرامہ اور فلم جو ہونی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں، اللہ معاف کر، اللہ محفوظ بھی کرے، کبھی ہمیں نہیں پتہ کون سے پروگرام چلتے ہیں. تو میں کوئی اپنی پھاڑ نہیں مار رہا کہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت نیکوکار، یہ ثابت کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، لیکن ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. کبھی ادھر ادھر سے کوئی اخبار دیکھیں تو کوئی اس کے اوپر ایڈ آئی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے. اخبار جو ہے، میں اندھا تو نہیں ہوں، آنکھیں تو میری بھی ہیں نا، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے. یا کوئی ایسے ہی کسی کلپ آ گیا ہو، میرے دوستوں میں بھی ایسا نہیں کوئی ایسا کلپ بھیجے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی اس معاشرے میں رہتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے نا، یہ بات چلتی ہے. تو خیر، لیکن یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس ٹائم پر یہ ڈرامہ ہے تو وہ سارے کام کاج چھوڑ کر نا اس ڈرامے کے لیے انہوں نے وقت پر پہنچنا ہے کہ اس کا ایک بول بھی نہ چلا جائے. اس کے 5 منٹ بھی گزر گئے نا تو مزہ نہیں آنا. دیکھو اس میں اس کو مزہ آتا ہے تو کتنا وہ وقت نکال کے پہنچتا ہے. تو جس میں مزہ آنا چاہیے تھا ایک مومن بندے کو اپنے رب کا کلام پڑھ کر اپنے رب کے ساتھ کلام کرنے کا اس کو آنا چاہیے تھا، اس میں اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. اس کے لیے وہ وقت پر آ ہی نہیں رہا. اس کے لیے تو نہیں سارے مل کر دوست، حالانکہ کوئی ڈرامہ کہیں لگنا ہو، فلم لگنی ہونا تو دوست آپس میں نا پروگرام بناتے ہیں، فلان جگہ کی ٹکٹ میں نے تیری بھی خرید لی ہے،
وہ کہتے ہیں تیرے پیسے بھی میں نے بھر دیے، ہم نے اکٹھے جانا ہے اس فلاں سینما میں، فلاں جگہ پر جانا ہے، تو جاتے ہیں، گروپ در گروپ جاتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹس ہوتی ہیں اس طرح کے، تو اس میں گروپ در گروپ جو ہے وہ موٹر سائیکل بائک اتنا گروپ جاتا ہے، اس کے لیے نہیں آتا۔ تو نوجوان جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کا اصل کام ہے، کیونکہ اس سے جو اوپر والا بندہ ہے وہ بزی ہے، وہ پھنس گیا ہوا ہے اپنے کام میں، وہ اس روٹین میں ہے، اس کو تھوڑا بہت ٹائم بچتا ہے۔ جو اس سے چھوٹا ہے وہ بھی سکولز میں ابھی یا چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں۔ تو جو ینگ ہیں، یوتھ ہیں، یہ سارے گروپ بناتے ہیں، اور جتنے بھی سارے جو غلط کام ہے اس میں ساری یوتھ جو ہے وہ ایسے گروپ در گروپ جا رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی کوئی ایمان والا بھی نکل آئے، کوئی ٹرو بلیور بھی نکل آئے، وہ بھی اس کا بھی کوئی جتھا بنا لیں بھائی جان۔ شیطان کے تو جتھے اتنے زیادہ بن رہے ہیں، تو ہم بھی کوئی جتھا بنا لیں، اللہ کے لیے جتھا بنا لیں، تو بنائیں جتھا بھائی جان۔ تو ایسے پروگرامز میں جو خالص تربیت کے ہیں اس میں پہنچنا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ راتوں کو جو فلم ڈرامے لگنے ہو اور میچ لگنا ہو نا، رات کو 1 بجے شروع ہونا ہے، تو اس میں جاگ جائیں گے۔ اس کے لیے کیوں نہیں جاگتے؟ جو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ تو نکالیے نا کبھی وقت۔ یہ ہم نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا کہ ہم تہجد پڑھیں گے، چلو اگر سارا ہفتہ نہیں پڑھ سکے تو چلو ایک بار تو پڑھیں گے نا۔ تو میں نے ایک بار اس لیے کہا ہے کہ ایک بار پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو مزہ آئے گا، ہو سکتا ہے دعا کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی توفیق دے دے۔ آج کا درس جو آج کا ہمارا نیاد سبق ہے وہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے بڑا چمٹنے والا ہے، چمٹنے والا ہے۔ گرم چیز ایک بار لگ جائے ہٹ جائے نا تو پھر بھی ایک رہ جاتی ہے، کوئی بچت رہ جاتی ہے، اگر وہ چمٹ ہی جائے، ایک کوئلے کو ہاتھ لگ جائے آپ کا کوئلہ، پھر بعض اوقات سکن کو چمٹ بھی جاتا ہے نا، اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کان غراما، وہ جہنم جو 69 ٹائمز زیادہ، 69 درجے زیادہ سخت ہے دنیا کی آگ سے۔ دنیا کی آگ بھی کوئی ایسے نہیں ہے، وہ بھی لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو کاٹ دیتی ہے۔ لوہے کو کاٹنا ہو نا آسانی سے تو وہ آری سے نہیں کاٹتے، وہ کہتے ہیں اس کو لوہے کے ساتھ، وہ آگ اس کو لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔ تو لوہے کو پگھلا دینے والی یہ آگ ہے، اتنے بڑی جو بھٹیوں کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے، اور دھاتیں سخت سے سخت دھاتیں پگھل جاتی ہیں دنیا کی آگ سے، لیکن وہ آگ اس سے 69 درجے زیادہ سخت ہے، جس کو نار اللہ الموقدہ، جس کو اللہ نے دہکایا ہے۔ اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا انسان کو، اور ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور وہ چمٹ کر رہ جائے گا وہ عذاب۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ٹھہرنے کا اور رہنے کا۔ تو جہنم سے پناہ کی دعا کرتے ہیں۔ میں اور آپ سے سوال، مجھ سے اور آپ سے سوال ہے بھائی، کتنی دعا کرتے ہیں؟ دن میں کتنی بار کر لیتے ہیں؟ سوچ کے، فکری طور پر۔ ایک نماز میں رٹے کی ہے عربی جس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا، وہ پڑھتے ہیں، چلو اللہ نے توفیق دے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا ترجمہ آتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ دن میں دعا کرتے ہی کتنی ہے؟ میں بغیر کسی مسلکی بحث کے کہہ رہا ہوں، جو بھائی اپنی ہر نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی دعا کتنی سمجھ کے کرتے ہیں؟ رٹے رٹائے چند جملے نہیں ہیں، تو دعا کرتے ہی کتنے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے۔ اور یہ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو پھر اس دعا کے اندر کیا یہ دعا ہماری شامل ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ جہنم کا فہم ہی نہیں ہے، اس کی صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں پیدا ہوا، اور جہنم کا تعارف ہی نہیں پیدا ہوا۔ اور وہ پیدا کیسے ہوگا؟ صرف محض درسوں سے اور جمعوں سے، کہ جس کے اندر ہم آخری 10 منٹ اور 5 منٹ میں آتے ہیں۔ دین سیکھتے ہی کتنا ہے؟
آخری 5 منٹ میں پہنچتے ہیں. اس کو ہم بدلیں. بہترین سورسز ہیں درس میں حاضر ہونا، جمعے میں حاضر ہونا، لیکن یہ بھی ناکافی ہے. تب تک صحیح معنوں میں آپ کو یہ بات میری پتہ کی ہے، دل کی تختی پر لکھ لیں. ہر مسلمان نوجوان اور ہر میرا بڑا چھوٹا بھائی دوست بزرگ جو ہے، دل کی تختی پر لکھ لیں یہ میری بات. اب تک جو میں نے پڑھا سیکھا دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان خود اللہ کے کلام کے سامنے نہیں بیٹھے گا اور اس کا گہرا مطالعہ نہیں کرے گا، تب تک صحیح معنوں میں جہنم کی وہ تعارف اور آخرت کی وہ فکر پیدا نہیں ہو سکتی. خود پڑھیں قرآن پاک کو اور اس کے ترجمے میں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فلو کے ساتھ ایک بات کو سمجھاتے ہیں، پھر یہ ترجمے سے بھی اتنی زیادہ بہت زیادہ بات سمجھ نہیں آتی. اگر ہو سکے تو آپ وقت نکال کے اتنی سی گرامر سیکھ لیں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ ڈائریکٹ سے خود بھی جان لیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی جان. میرے ساتھ 2 مہینے لگائے، میرے ساتھ 2 مہینے لگائے، میں نے پچھلا ایک کورس مکمل کیا ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے میرے ساتھ 2 مہینے آپ لگائیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو 2 مہینوں میں اس قابل آپ ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کا 60 to 70 to 80% جو ہے خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. قرآن بہت آسان ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں کہ میں اس پر اور مزید بات کروں کہ قرآن کتنا آسان ہے، اس کے لیے الگ سے میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ آئیں تو آئیں. اپنی دعاؤں میں کیا مانگنا ہے بھائی جان؟ 5 منٹ باقی رہ گئے درس کے، تو توجہ فرمائیں، سیکھ لیں. ہم آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی رہنے کی، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. یہ دعا شامل کرنی ہے. اور یہ آیت نمبر ہے سورہ فرقان کی، آیت نمبر ہے 65 اور 66، 65 اور 66. اس آیت کو یاد کرنا ہے اور ساری زندگی اپنی دعاؤں میں یہ شامل کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے مجھ سے یہ کہتے ہیں، اور اللہ پاک کو اسی کے کلام میں ہی کہیں. اپنے الفاظ میں کہہ دیں چلو اچھی بات ہے، لیکن اس کی کلام کو ہی پڑھ کے کہیں جو اللہ پاک نے خود فرمایا میرے بندے مجھ سے یہ کہتے ہیں. تو یہ دعا یاد کرنی ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یاد کریں گے جی؟ کون سی یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 65 اور 66. اور جو نہیں کر سکتے سلیم صاحب کوئی اور، تو میں ادھر میں کس لیے آتا ہوں، تو آپ مجھ سے 2 لفظ لیں اور اس کو یاد کریں. تبدیلی تب آنی ہے جب ہم اس طرح سے سیکھیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دعا اگلے درس تک جو ہے وہ سب بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے. اور سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک سے جو بندہ 3 بار یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دے، تو جہنم خود بول کے کہتی یا اللہ پاک یہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، مجھ سے بچنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کو تو مجھ سے دور کر دے. اور جو 3 بار اپنے رب پاک سے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے، جنت بول کے کہتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ارشاد علی شان ہے، سکہ بند بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح سند سے یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اپنے رب سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود گزارش کرتی یا اللہ پاک یہ مانگ رہا ہے تو مجھے تو اس کے نصیب میں کر ہی دے. تو اس لیے جب سوال کریں جنت کا تو کتنی بار، جب جہنم سے بچنے کی دعا کریں تو کتنی بار؟ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. آ جائیں جی اگلا درس. اللہ اکبر. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذین اذا انفقوا، اور میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، میرے بندے فضول خرچی نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی. نہ میرے بندے فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیان میں قائم ہے میرے بندے. تو بھائی جان یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
ایسے نہیں ہے کہ پیسے آپ کی جیب میں تو آپ جیسے مرضی خرچ کر دیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کان کھول کے سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ابن آدم کے قدم اس کی جگہ سے قیامت والے دن اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا، اور وہ 5 سوالوں میں سے 2 سوال انسان کے مال کے متعلق ہوں گے کہ من این اکتسبا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرے ساری زندگی کی جو آمدنی تھی وہ کہاں سے آئی، حلال تھی یا حرام تھی، وَفِيمَا أَنفَقَ، اور دوسرا سوال ہر دنیا کے انسان سے ہوگا کہ وہ جو مال تجھے ملا تھا اس کو کہاں خرچ کیا تھا، حلال میں یا حرام میں، اور جہاں جائز ضرورت بنتی تھی وہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ بھی تو پوچھنی ہونی ہے نا، بیوی بچوں کا خرچہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ پوچھنی ہونی، یہ وہاں فضول خرچی، وہاں کنجوسی نہیں کرنی، جہاں ہے اللہ نے دیا ہے، ضرورت ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے، بیوی پر، بچوں پر، جو آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ہے، لیکن ضرورت سے زائد بالکل خرچ نہیں کرنا، ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیسے ہیں تو ہم جہاں مرضی اڑا دیں۔ بھائی جان اس بات کو پھر سے میں دہراؤں گا، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ضرورت سے زائد 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ ہمارے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے فضول خرچی نہیں کرتے۔ ہوٹل پہ جائیں، روٹی کھانی ہے، آپ نے جو بھی لینے، آپ شو مارنے کے لیے آپ وہاں کیفے پہ بیٹھ کے 2-4 کا آرڈر نہ کروائیں گے تاکہ لڑکے اور لڑکیاں دیکھیں کہ جناب یہ تو بڑا ویل برڈ ہے، بڑا کھاتا پیتا ہے، بڑے پیسے والا ہے، لینڈ لارڈ ہے، وہاں کالر اونچے کر کے آپ اتنا بڑا آرڈر لگوا لیں اور سارا ضائع کر دیں۔ یہ ہم نے کھانا کھایا ہے، یہاں پر ہم سب کو پر لازم ہے، جمعے والے دن کیا ہوتا ہے، بہت سے سالن بچا ہوتا ہے، روٹی بچی، ضائع نہیں کر رہے ہم، جتنی ضرورت ہے اتنا لیں، ضرورت سے زائد ضائع نہ کریں۔ بھائی جان کھیت سے پلیٹ تک ہزاروں لوگوں کا خون پسینے کی یہ محنت ہوتی ہے جس کو ہم بڑے آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ اس کا پوچھیں گے نہیں۔ تو اللہ پاک نے تربیت فرمائی ہے کہ میرے بندے فضول خرچی، اب فضول خرچی بھی 2 طرح کی ہے، بات کو میں مکمل کرتا ہوں، درس یہاں پر مکمل ہے، یہ لے، فضول خرچی بھی 2 طرح کی، ایک ہے جائز اور حلال چیز ہے، چیز جائز ہے لیکن اس کے اندر آپ فضول خرچی کرتے، جیسے ابھی میں کھانے کی مثال دے رہا تھا، آپ 1 پلیٹ میں آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، 2-4 آپ چیزیں آپ ایسے منگوا لیں، باقی تھوڑا سا کھایا باقی ضائع کر دیں، یہ ایک حلال چیز تھی، اس کے اندر آپ نے ضائع کیا، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک فضول خرچی وہ ہے جو سرے سے چیز جائز ہی نہیں، تو اس کے اندر پھر اور دکھا کے دکھاوے کے لیے نمائش کر کے وہ خرچ کرے، جیسے آتش بازی ہے، جائز ہے نہیں جائز؟ اب آتش بازی کی محفل سجائی جائے اور اس کے اوپر ڈھول ڈمکا لگا کے، موسیقی لگا کے، یاروں دوستوں کو بلا کے اور شیطان کی محفل کو گرما کے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کام میں فلم لگتا ہے اور لگاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، وہاں پھر وہ جو ہے وہ شرابیں چلاتا ہے، تو ایک ناجائز کام کے اندر جو فضول خرچی کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اس طرح کی حرام کاموں کے اندر فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کانوا اخوان، سورہ بنی اسرائیل ہے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آج کے درس کا پھر سے خلاصہ عرض کرتا ہوں، جو آج سے ہم نے شروع کرنا ہے، اگرچہ پہلے معلوم تھا تب بھی اب شروع کرنا ہے، نہیں معلوم تھا تو آج الحمدللہ معلوم ہو گیا ہے، پچھلا اللہ معاف کر دیں گے، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، آج سے ہم نے شروع کرنا ہے، let's start from now on today from very this time، اسی وقت سے شروع کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کا کلام پڑھا ہے، میں نے اپنی تو بات کی نہیں ہے، تو ہم نے کرنا ہے، ایک تو ہم نے دعا یاد کرنی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 یاد کرنے، اگلے 10 سے میں نے سننی ہے، یہ کوئی ہوگا ہمارا۔ اور اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں قائم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث چھوٹی سی سن لیں، آپ نے فرمایا ما آل من اقتصد، جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ گولڈن ورڈز کس کے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام کے۔ سنہری الفاظ لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے ہو؟ سنہری الفاظ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گولڈن ورڈز ہیں۔ آپ نے فرمایا ما آل من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے وہ بندہ وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔